شروع کرتا ہوں یشوع مشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں شامل خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو اور تمام سٹوڈنٹس، اس بات کو آج اچھی طرح سے نوٹ کر لیں کہ عید پینتی کوست کی بنیاد کیا ہے۔ ہم اس پر غور کریں گے، اس پر ٹائم لگائیں گے، کیونکہ بائبل میں اس کا بہت بڑا رول ہے اور اس کا ایک ایسا سسٹم ہے جس سے آپ نکلنا چاہیں تو نکل نہیں سکتے۔ یہ ایک تورا یا موسوی شریعت یا موسیٰ کی جو کتب ہیں ان کا یہ اندر کی بات یا دل ہے۔ جیسے کہ جس دن مصر میں برہ ذبح کیا گیا، وہ کالی رات تھی، وہ خوف کی رات تھی، وہ ڈراؤنی رات تھی، وہ ہیبت ناک رات تھی، رونے کرہنے کی رات تھی اور غم اور غصے کی رات تھی۔ مصری سر پٹا رہے تھے، رو رہے تھے، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں ایک کتا بھی نہیں بھونکا تھا۔ بنی اسرائیل کے گھروں میں روشنی تھی، بنی اسرائیل کے گھر میں عید تھی اور مصریوں کے گھر میں واویلا تھا۔ وہ دن جس دن فسح منائی گئی، جس دن برہ ذبح کیا گیا، اس دن سے لے کر 7 ہفتے گنے گئے۔ جب 7 ہفتے ہو چکے، قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکلے ہوئے، کیونکہ جب برہ ذبح کیا گیا تو اسی رات ہی ان کو نکلنا تھا۔ جب برہ ذبح کیا گیا اور اس کا خون چوکھٹوں پر لگایا گیا تو اسی رات ہی چھٹکارے کا نعرہ تھا، اسی رات ہی غلامی کا کلا کامہ ہو گیا، اسی رات ہی مصری اپنے منہ سے کہنا شروع ہو گئے کہ نکل جاؤ، چلے جاؤ، اپنے خدا کی عبادت کرو۔ اب یہ جو پینتی کوست لفظ ہے، یہ یونانی کا لفظ ہے۔ پینتا کوست، پینتی کوست، پینتی کاسٹلزم، یہ سارے اسی لفظ کے گرد گرد گھومتے ہیں، اور عبرانی میں اس کو کہا گیا ہے شیواوت، جس کا مطلب ہے فیسٹ آف ویکس، جس کا مطلب ہے ہفتوں کی عید، جس کے لغوی مطلب ہے آزادی۔ 50 کے آزادی، 49 گزر گئے ہیں، اب آزادی کا ٹائم آ گیا۔ اور جو میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا کہ جو 5 ہے، اس کا حرف عبرانی میں ہے ہے۔ ہے کا مطلب ہوتا ہے حیا، حیات، دیکھنا، ہنے، دیکھنا، زندگی۔ آزادی جب مل جاتی ہے اس وقت ہی زندگی ہوتی ہے، بنا آزادی کے زندگی نہیں ہے۔ زندہ تو کہلاتے ہیں لیکن ہیں مردہ، کیونکہ آزاد نہیں۔ جب بنی اسرائیل کو آزاد کیا گیا تو اس دن کو نوٹ کیا گیا اور وہ 7 ہفتے
लग गए उनको पूरब तक पहुंचते हुए। जंगल में से गुजर गए, सहरा में से गुजर गए, पहाड़ों में से गुजर गए, समुद्र में से गुजर गए, फिरौन की हाथ के नीचे से गुजर गए। और अब वो ना फिरौन रहा, ना जंगल रहा, ना बियाबान रहा, ना वो पहाड़ रहे, ना वो दहशत रही, ना वो डर था कि हमें फिर कोई ले जाएगा, ना ये डर था कि अब हम पर कोई कब्जा कर लेगा। मुकम्मल तौर पर आजादी थी। शवाओत था, पैंतीकोस था, तो खुदा ने अपना गिफ्ट दिया। और अगर आप इन हवालों को लिखना चाहें, स्टडी करना चाहें, तो जरूर अपने लिए लिख लें, क्योंकि मिस्र में जो बर्रे की कुर्बानी दी गई, तो उस दिन से जब गिने गए तो 49 डे बन गए, तो 50वें दिन उन्हें कवानीन मिल गए। यीशु मसीह को जिस दिन कुर्बान किया गया, उस दिन से बराबर जब दिन गिने जाते हैं, तो 50वें दिन रूहुल कुदस आ गया। और यीशु मसीह को जब सलीब दिया जा चुका था, उस टाइम पर भी हफ्तों की ईद थी, यानी कि आजादी की ईद थी, यानी कि पैंतीकोस्त की ईद थी। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि कुचले हुओं को आजाद करूं। तो वो उस दिन आजाद हो रहे हैं। वही बड़ा सब्बत है जो लोग गलत फहमी में हैं, और लोगों ने घसीट कर हफ्ते के दिन ले आए कि यीशु मसीह जुमे वाले दिन सलीब चढ़ा है और हफ्ता शुरू होने वाला है, जबकि वो हफ्ता नहीं है, वो तो सब्तों की ईद थी, हफ्तों की ईद थी, फीस्ट ऑफ वीक्स थी। वो शुरू होने वाला था, 50वां शुरू होने वाला था। जैसे 50वें पे रूहुल कुदस मिल गया, इसी तरह 50वें पे यीशु मिल गया। छुटकारे के लिए, आजादी के लिए गिफ्ट मिल गया। औरत के साथ वादा पूरा हुआ कि वो सांप के सर को कुचलेगा और सांप उसकी एड़ी पर काटेगा। वो वादा पूरा हो गया, वो गिफ्ट दे दिया गया जो कुचलने वाला था। पूरब पहाड़ पर वो गिफ्ट मिल गया जो कुचलने वाला गिफ्ट था। जब ये कवानीन, ये अहकाम पर अमल किया जाता है, तो फिर गिफ्ट है आजाद जिंदगी का, खुशी की जिंदगी का, ताजगी का, रूह के फल नजर आते हैं। और जब कोई रूहुल कुदस के अंदर आ जाता है, उस गिफ्ट को कबूल कर लेता है, तो वो हकीकत में आजाद हो जाता है। जैसे पौलुस कहता है कि इन कामों की कोई शरीयत मुखालफत नहीं करती, ये रूह की आजादी है, ये आसमान से आजादी मिली है। इस आजादी का बोल बाला है। इसलिए यीशु ने कहा, तुम ठहरे रहो। और कौम बनी इस्राएल वहां पर ठहर गई। जब ठहरे हुए थे, जब मूसा ठहरा हुआ था, तो उसको इनाम दिया गया। इसको अदबी और रसूम के लिहाज से कहा जाता है, यह हक मेहर दिया गया है, गिफ्ट दिया गया है बनी इस्राएल को। रूहुल कुदस इनाम में पाओगे, ये इनाम दिया गया है, ये हक मेहर दिया गया है कलीसिया को। कलीसिया यीशु की दुल्हन है, उसको रूहुल कुदस हक मेहर के तौर पर दिया गया है। कौम बनी इस्राएल को हक मेहर 10 कमांडमेंट्स की शक्ल में दिए गए हैं।
یہ متان ہے، یہ قیمتی گفٹ ہے دلہن کے لیے، تاکہ وہ اس گفٹ کے مطابق چلتی رہے، گفٹ کے قدر میں چلتی رہے، اس کے خیال میں رہے، اور جب خیال میں رہے گی تو پھر وہ کینان میں، یروشلم میں پہنچ جائے گی۔ اور اگر کلیسیا روح القدس کی تابعداری میں رہے تو وہ نئے یروشلم میں پہنچ جائے گی۔ آپ حوالے نوٹ کرنا شروع کر دیں۔ اعمال کی کتاب 2 باب 1 آیت سے 2 آیت تک، اعمال 1 باب 4 آیت۔ یہ 50واں دن کلیسیا کا خاص دن ہے، قوم بنی اسرائیل کا خاص دن ہے، چرچ کا، جو اعمال 2 باب کی 10ویں اور 12ویں آیت میں ہے۔ یہ چرچ کا آغاز ہے۔ پینتی کوست کے دن ایک نیا کام ہوا ہے، خدا نے ان کے اندر روح پھونکا ہے، آگ لگ گئی ہے، جس سے چرچ کا جنم ہوا ہے۔ پہلا خط یوحنا کا، اس کا یوحنا کی انجیل اور اس کا 20واں باب اور اس کی 20 سے 23ویں آیت تک آپ پڑھیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ روح جب پھونکا گیا تو چرچ کا جنم ہوا ہے۔ بت میں روح پھونکا گیا تو آدم کا جنم ہوا، پیدائش 2 باب کی 7ویں آیت۔ جب قوم بنی اسرائیل میں قوانین ڈالے گئے تو ان کے اندر زندگی آ گئی، ان کو پتہ چل گیا اب ہماری ایک قوم ہے، اب ہم ایک خاص چنیدہ قوم ہے۔ کلیسیا کا مطلب ہوتا ہے باہر بلائے ہوئے لوگ، چنے گئے لوگ، الگ کیے ہوئے لوگ۔ اور کلیسیا جب روح القدس ان پر نازل ہوا تو یہ مہر ہو گئی، پاک مودہ روح کی مہر لگ گئی کہ تم چنے ہوئے لوگ ہو، تم دنیا سے الگ کیے ہوئے لوگ ہو، تم وعدے کے لوگ ہو۔ وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ یوئیل کی کتاب کا 2 باب اس کی 28 سے 32ویں آیت تک پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ موسیٰ کی دعا ہے، گنتی 11واں باب اس کی 29ویں آیت۔ پالوس کی خواہش ہے، اعمال 26واں باب اس کی 29ویں آیت۔ حزقیل 11واں باب 19ویں 20ویں آیت۔ یرمیہ 31واں باب اس کی 33ویں آیت۔ حزقیل 36واں باب 26ویں آیت۔ یوحنا 14واں باب 26ویں آیت۔ انتظار کرنا ہے تاکہ تحفہ مل جائے۔ ڈائنامک پاور مل جائے، بلاسٹ کرنے والی پاور۔ ڈائنامک کا یہ کام ہے، وہ پہاڑ میں ایک سوراخ کرتے ہیں اور اس سوراخ میں وہ بارود بھر دیتے ہیں۔ اعمال 1 باب 7ویں 8ویں آیت میں لکھا ہے۔ جب وہ بھرا گیا ہے تو پھر بلاسٹ ہوا، پھر اس بلاسٹ کو روک نہیں کوئی سکا۔ رومی پریشان ہو گئے، فقی، فریسی، صدوقی اور کہن، پوری قوم پریشان ہو گئی، کیونکہ اب روح القدس ان کے اندر آ گیا ہے اور شاگرد اب آپے سے باہر ہے، کوئی ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اور وہ کہتے ہیں، اے یہودیو، جس یسوع کو تم نے مصلوب کیا، اسی یسوع کو اس نے مردوں میں سے جلایا۔ وہ خداوند بھی ہوا، وہ مسیح بھی ہوا، اور لکھا ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور وہ چلا اٹھے اور کہا، اے بھائیو، اب ہم کیا کریں؟ اور پطرس نے کہا کہ یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو تو تمہارے گناہ مٹائے جائیں گے۔ جب وہ انتظار کیا کرتے رہے اور ان کو تحفہ مل گیا، ان کے اندر پاور آ گئی، جیسے گنتی کی کتاب اس کا 11واں باب اس کی 25ویں آیت پڑھے۔
اور اس کے ساتھ آپ حوالے ٹیلی کر سکتے ہیں۔ لوکا 9واں باب پہلی دوسری آیت، متی 10واں باب 8ویں آیت، 11واں باب 5ویں آیت، خروج 20واں باب 18ویں آیت۔ آپ ان کو جب ٹیلی کریں گے، پرو دیں گے لڑی میں، آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی ویلیو ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے، اور کس طرح سے یہ پینتی کوست کا نچوڑ ہے۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب پڑھیں، میں آپ کو چھوٹا سا ٹرک بتاتا ہوں۔ پیدائش کی کتاب پڑھیں، اس کا پہلا لفظ ہے براشیت، اس کے 4 حرف ہے براشیت کے، اس کے 3 چھوڑ کے چوتھے پہ تاو ہے، اور پھر اس تاو کو لے لیں اور آگے آپ 49 یعنی کہ 49 حرف گن لیں، تو پھر آپ کو ایک اور لفظ مل جائے گا، واو۔ تو آپ اسی طرح 49 چھوڑ کر عبرانی میں تو 50واں گنتے جائیں، تو جب آپ اس کو گنتے جائیں گے تو آپ کو فوراً ہی وہاں پر لفظ تورا مل جائے گا۔ 4 دفعہ آپ گن چکیں گے تو آپ کو لفظ تورا مل جائے گا۔ یہ تصدیق ہے، چھپی ہوئی سٹیمپ ہے، مقدسین پر یہ چھپی ہوئی سٹیمپ لگ چکی ہے، کلام خدا پر یہ چھپی ہوئی سٹیمپ لگ چکی ہے کہ یہ کلام، یہ کتاب تورا ہے، یہ ہائیڈ سٹیمپ ہے، امبوز کی ہوئی سٹیمپ ہے، اور مقدسوں پر بھی ایک امبوز کی ہوئی سٹیمپ ہے۔ ان کے ماتھے پر پاک مودہ روح کی مہر لگ گئی ہے، قوم بنی اسرائیل پر مہر لگ گئی ہے، یہ میرے لوگ ہیں۔ ان کو کہا گیا جو تمہیں چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں۔ اور مقدسوں کے بارے میں کہا ہے، میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پہ کھود رکھی ہے، میں تیرا خداوند ہوں، جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہوں گا۔ یہ جبلی ہے، یہ آزادی ہے۔ پینتی کوست اصل میں جبلی کا نشان ہے، آزادی کا نشان ہے۔ 7 کو 7 سے ضرب دے تو 49 ہو جاتا ہے، اور 49 کا اگلا حرف 50 ہے، اور 50 جبلی ہے، اور جبلی کی عید آزادی کا دن ہے۔ احبار کی کتاب 25واں باب، اس کی 50 سے 55 آیت تک پڑھ لیں۔ احبار 23واں باب، اس کی 15ویں آیت پڑھیں، آپ تسلی میں ہو جائیں گے۔ خروج 19واں باب، اس کی 4 آیت سے 8ویں آیت تک پڑھیں۔ خروج 6 باب اور اس کی 6 آیت پڑھیں۔ آپ اس بات میں خوش ہو جائیں گے کہ اگر کوئی پینتی کوست کے دن کی سٹڈی کر لے، وہ باغ ہو جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا کہ میں سٹیمپٹڈ ہوں، میں مہر کے نیچے ہوں۔ مخالف مسیح کی روح کا آپ پیچھا کرتے ہیں، وہ ایسے مہر ہوگی، وہ ایسے مہر ہوگی۔ جو مہر آپ پر لگ چکی ہے اس کو آپ جانتے ہیں، وہ کس نے لگائی ہے، کب لگائی ہے، کیسے لگی ہے، کن پر لگی ہے، اور کیا وہ لگی ہوئی مہر ثابت کرتے ہیں کہ میں مہر یافتہ ہوں، میں سٹیمپٹڈ ہوں، میں آزاد ہو چکا ہوں۔ جو لوگ آزادی کو جانتے ہیں وہ آزادی کو قائم رکھنے کے لیے مر مٹتے ہیں۔ فوجیوں سے پوچھو جو بارڈر پر کھڑے رہتے ہیں تاکہ ان پر کوئی حملہ نہ کرے، کوئی ان کی حکومت کو اپنی غلامی میں نہ لے لے۔ مکابین کو سٹڈی کرو، جو رومیوں کے سامنے ڈٹ گئے اور انہوں نے اپنی آزادی کو قائم رکھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ مصر کی غلامی نے انہیں کتنا ذلیل کیا۔ جو لوگ گناہ سے آزاد ہو چکے ہیں وہ کبھی دوبارہ گناہ کی غلامی میں نہیں جاتے، اس فرعون کی غلامی میں نہیں جاتے، ابلیس کی غلامی میں، اس کی چین کے نیچے وہ نہیں جاتے، کیونکہ وہ آزاد ہے۔